السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ میں کمنٹ باکس کر دیجیے گا ضرور۔ چلیے تو شروع کر جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، جوانی اور بچپن پر پورا واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو پورا واچ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑیں۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑے ہی برکت اور رحمت والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تو اس سے تو میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو میرے پاس اور رہنے دیں۔ تھوڑی دن میں اس کی پرورش اور کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیار ہو گئیں اور کہنے لگی کہ تھوڑی دیر اپنے پاس رکھ لو پھر مجھے دے جانا۔ جس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپسی لے کر آ گئیں۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہو گئی تو ایک دن آپ کی دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہاں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری کے بھائی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے۔ آپ اچانک زمین پر گر گئے، پھر آپ کے چہرہ اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، رواج کی کتاب میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر یا آپ کے سینے پہ چاک کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے دل کو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ یہ شیطان کے حصے کو دور کر دیا اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے جسم میں رکھ دیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے اور کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ دوڑتے دوڑتے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور پریشان ہو کر بھاگتے ہوئے سوچنے لگی کہ مجھے تو سال بعد اس بچے کو اس کو ماں کو دے دینا چاہیے تھا، آج اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بہت پریشان ہوئے بھاگتے ہوئے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی جسم کا دیکھی تو جسم کا رنگ بدلا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ کے جان میں جان آئی اور کہنے لگی آپ اس کو اب نہیں رکھوں گی، اب اس کو اس کے ماں کو دے دوں گی۔ اور یہ مکہ میں پہنچی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہنے لگیں۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 1575 یا 76 میں جب آپ کی عمر 5 یا 6 برس کی ہو گئی تو آپ اپنے ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینے کی طرف ہوئے۔ مدینے میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ مدینے میں آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک تھی، دوسرا یہ تھا کہ مدینے میں آپ کے دادا حضرت مطلب کا نانہال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، جس میں سے یہ سفر آپ کا تقریباً 1 یا 1.5 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا حضرت مطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کی دوسری بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ جب آپ 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طریقے سے بیمار پڑ گئیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے بیچ الابوا نام کا ایک جگہ تھا، وہیں بھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دفن کر دیا گیا اور اس طرح آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ اس طرح حال دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔
ایک تو آپ کی پیدائش کے کچھ ہی دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر 6 سال میں ہی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر بہت پریشان اور دکھ ہوئے، مگر وہ کرتے بھی کیا، ایک دن سب کو مرنا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت مطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، یہ سوچنے کے ساتھ کہ آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستوں، آپ اس طرح سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں کا کیا بیتتی ہوگی جن کے بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والدہ اور والد کا بچپن میں ہی انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد لوگ ایسے بچوں کو بری بھلا نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسے ہی اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم ہونے پر آپ کی مدد اللہ کے ساتھ بھی، اس لیے آپ کے ساتھ آپ کا پیش آیا، اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا حضرت مطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے، آپ کو اس طرح دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت مطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور آپ کے پوتے سے زیادہ آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستوں، آپ بتاتے ہیں کہ حضرت مطلب وہ شخص تھے جو ایک قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کے لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس سے صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، اس دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت مطلب کے ساتھ ہی آگے آ جاتے تھے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عبدالمطلب ان کو روکتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ سے سر اور پیٹ پہ اور ہاتھ پہ پھیرتے تھے اور آپ کے پاس بلاتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ رکھتے تھے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتی چلی گئی۔